بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری چاروں بیویاں بانجھ تھیں اور میں بہت ہی امیر ترین مرد تھا۔ میری عمر 40 سال ہو گئی تھی اور مجھے اولاد کی شدید خواہش تھی۔ ایک دن میرا دوست مجھے کوٹھے پر لے گیا اور کہا کہ یہاں ایک لڑکی پیسے لے کر بچہ پیدا کر دیتی ہے۔ میں راضی ہو گیا۔ جب میں اس لڑکی کے پاس گیا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میں بہت امیر تھا اور 4 شادیاں کر لی لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک دوست نے کہا کہ طوائف پیسے لے کر بچہ پیدا کر دیتی ہے۔ میں نے اس عورت کو گھر بلا کر اس کا نقاب اتارا تو میرے آسان خطا ہو گئی، کیونکہ میں اپنے دوست کے ساتھ جس جگہ آیا تھا وہاں کی راتیں جاگتی تھی اور دن سوتے تھے۔ ہر طرف گانوں کی آواز اور ڈھولک کی تاب ساتھ گھنگرو کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں اپنے دوست کے ہمراہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ اس وقت میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں امیر شخص تھا، میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں عیاش پرست ہرگز نہیں تھا۔ بازار حسن سے مجھے کوئی غرض نہ تھا، بلکہ میں تو گردن نیچے کر کے چل رہا تھا کہ مجھے کوئی پہچان نہ لے، کیونکہ میرا شمار اسلام آباد کے بڑے بڑے بزنس مین میں سے ہوتا تھا۔ مجھے تو اپنی عزت کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ یہ میری بہت بڑی مجبوری تھی جو کہ مجھے یہاں لے آئی۔ کافی پرانی عمارتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، ہر 2 منزل عمارت سے ناچ گانے کی آواز گونج رہی تھی۔ عمارتوں کے باہر منہ میں پان دبائے اس کوٹھے کے دلال کھڑے گاہکوں کو اپنے کوٹھے میں جانے کا کہہ رہی تھی۔ ساتھ ہی بے باکی سے جملے بول رہی تھی، صاحب ہمارے کوٹھے کو عزت بخش دے تو دیکھو آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی۔ یہ سب باتیں سن کر خفت اور شرم سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی ایسی گفتگو نہیں سنی تھی۔ لگتا تھا جیسے کوئی کاروباری کپڑے کا بازار ہو، دکاندار اپنی چیزوں کی تعریف کر کے اسے بیچ رہا ہو۔ کیا عورت اتنی سستی ہے اور معمولی سی چیز تھی؟ بہرحال میں دل ہی دل میں دوست کی بات مان کر بہت پچھتاتا آ رہا تھا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں، کہ جب ایک کوٹھے کے پاس جا کر میرے دوست نعمان کے قدم رکے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں انکار کرتا، نعمان نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں سمیٹ کے بنی ہوئی تھی، سیڑھیوں کی دیواروں پر پان کے داغ لگے ہوئے تھے، عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اوپر گئے تو صحن میں سفید چاندی بچھی ہوئی تھی اور شراب اور گلاب کے پھولوں کو مل کر ایک عجیب سی بو کا احساس مجھے ہوا تھا۔ سامنے سفید چاندنی پر سرخ رنگ کے تکیے پر ٹیک لگائے شائقین اس لڑکی کا رقص دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی پاؤں میں گھنگرو پہنے گیت اور گانے کی دھن پر رقص کر رہی تھی۔ سامنے ایک کونے پر کما کر تو نہیں دے گی نا، اسے 10 لاکھ لوں گی، آدھی رقم پہلے دینی پڑے گی۔ میرا دل اب بھی اندر سے بے چین تھا۔ میں نے ایک نظر نعمان کو دیکھا تو مجھے اطمینان دلانے لگا۔ میں نے کہا کہ میں لڑکے کو یہاں نہیں رکھوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ 15 لاکھ لوں۔ میں نے جیب سے اپنی چیک بک نکالی اور 15 لاکھ کا چیک اسے دے دیا۔ میرے لیے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس عورت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی جب میں نے اس نے 15 لاکھ کا چیک دیکھا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ پھر اس نے ایک لڑکی کو پکارا، ارے او چنبیلی، کہاں مر گئی؟ اس کی ایک پکار پر وہ لڑکی اس کے پاس آ گئی۔ اس والی سے لڑکی چہرے کے نقوش میں کشش تھی۔ کہنے لگی، حسنہ کا گاہ کا، ایسے کہو کہ تیاری پکڑ لے۔ اس سے پہلے کہ وہ چمیلی نامی لڑکی حکم کی تعمیل کرتی، میں نے اسے کہا، پہلے میں لڑکی دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، مجھے بچہ خوبصورت چاہیے۔ میری بات سن کر وہ عورت کہکا لگا کر ہنسنے لگی، ہاں جا کر دیکھ لو، ہوش نہ اڑ جائیں تو کہنا۔ یا چنبیلی صاحب کو حسنہ کا دیدار کرواؤ۔ وہ چنبیلی مجھ سے کہنے لگی، آئیے صاحب۔ میں کھڑا ہو گیا اور اس چمیلی نامی لڑکی کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ لڑکی مجھے ایک کمرے کے باہر چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلی بار میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس اولاد کے اصول کی خواہش نے مجھے کہاں سے لے جا کر کہاں کھڑا کر دیا تھا۔ ایسی حالت تو میری کبھی اپنی بیویوں کے کمرے میں جاتے ہوئے نہیں ہوئی تھی۔ شاید بات جائز یا ناجائز کی نہ تھی، میرے لیے جائز ہے، اور یہ لڑکی اب تو میرے بچے کو اپنی کوکھ میں جنم دے گی، لیکن میری بے بسی تھی کہ میں اس راہ کو چننے پر مجبور تھا۔ میں نے کمرے پر دستک دی تو اس نے کہا، کون ہے؟ آ جاؤ اندر۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی آدھے گھونگھٹ نکالے سجی سنوری بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے بس ایک نظر دیکھا، پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہوئی تھی۔
میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، لیکن خود میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی طرف دیکھوں۔ شاید میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور وہ اس لیے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ جب مجھے یوں خاموش دیکھا تو وہ لڑکی کہنے لگی، کیا بات ہے صاحب، پوری رات کیا ایسے ہی بیٹھے رہو گے؟ اس لڑکی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کی جانب دیکھا جو میرے لیے بالکل نامحرم تھی۔ دیکھیں، میں اس کی قیمت دے چکا ہوں۔ میں نے بمشکل ہی اپنے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اور جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ تو میں ایک دولت مند امیر کبیر شخص تھا، باپ دادا کی کروڑوں کی جائیدادوں کا اکلوتا وارث۔ میری بس قسمتی یہ تھی کہ میں بے اولاد تھا۔ میں خاندانی رئیس تھا۔ میری پہلی شادی میرے والدین کی پسند سے ہوئی تھی۔ میری بیوی میری پھپھوزاد تھی۔ عمر میں مجھ سے 7 سال بڑی تھی، لیکن اخلاق کی بہت اچھی تھی۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ دنیا جہاں سے میں نے آمنہ کا علاج کروایا، مگر وہ مجھے اولاد نہ دے سکی۔ میں نے بھی اپنے سارے ٹیسٹ کروائے، کہیں مجھ میں کوئی کمی نہ ہو، لیکن میری بھی بیوی بانجھ تھی۔ 10 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد میں نے آمنہ سے کہا کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے، کیونکہ مجھے اولاد چاہیے۔ میری بات سن کر چند دن تو بہت روئی، پھر اس نے مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دی، لیکن پھر تو جیسے وقت ایسے ہی گزرنے لگا جیسے 5 سال میں نے اپنی 4 بیویوں کے ساتھ گزارے، لیکن مجھے اولاد نہ ہوئی۔ 25 سال میں نے شادی شدہ زندگی کے گزارے تھے۔ میری اب 40 سال کی ہو گئی تھی۔ میں اپنی بیویوں کو علاج کروا کے تھک چکا تھا۔ نہ جانے مسئلہ کیا تھا، ہر بار میری رپورٹ ٹھیک آتی تھی، بس بیویاں یہی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ کبھی کبھی میری عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر پاتی تھی۔ مسئلہ ایک بیوی میں ہوتا تو سمجھ میں آتی، 4 بیویوں میں ایک ہی مسئلہ تھا۔ بہرحال اب میں نے 5ویں شادی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے اپنی ایک بیوی کو چھوڑنا تھا، لیکن میری ساری بیویاں ہی نیک اور بہت اچھے اخلاق کے مالک تھیں۔ میں کیسے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادتی کرتا؟ لیکن عمر کے جس حصے میں پہنچ چکا تھا، آگے بڑھاپا ہی بڑھاپا تھا، اس لیے اب تو مجھے اولاد جلد چاہیے۔ میں نے اسی سلسلے میں جب نعمان سے بات کی تو اس نے مجھے یہ راستہ بتایا جو سراسر گناہ کا تھا۔ پہلے تو میں نے فوراً اس سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں خاندانی شریف انسان ہوں، ایک تفاعل سے کیوں اولاد پیدا کروں گا؟ وہ کہنے لگا کہ پھر ایک بیوی کو طلاق دے دو، تمہاری پہلی بیوی بھی اب ہمارے بیمار رہنے لگی ہے۔ نعمان کی بات سن کر میں نے کہا، اس وقت ہی تو اس سے میری سب سے زیادہ ضرورت ہے، میں اسے کیوں چھوڑ دوں؟ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ پھر اپنی عمر دیکھ لو، بڑھاپے میں تم قدم رکھ چکے ہو، بس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اولاد ہونے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے۔ بات تو نعمان کی ٹھیک تھی، مجھے اولاد چاہیے تھی۔ نعمان کہنے لگا کہ جو میں بتا رہا ہوں اسے تجھے بچے بھی ہو جائیں گے، اور تمہیں 5ویں شادی بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ کہ تم دنیا کو کہہ دینا کہ 4 بیویوں میں سے کسی ایک سے بچہ ہوا ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی۔ میں کافی دن تک اسی بات پر سوچتا رہا۔ اولاد کا حصول اس وقت میرے لیے بہت ضروری تھا، ورنہ میرا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ پہلے تو میرا جی چاہا کہ میں اپنی بیویوں سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے مجھے کبھی بھی ایسا مشورہ نہیں دیں گی۔ میں بہت پریشان تھا، انہی دنوں میں اپنی اولاد کے حصول کے لیے بھی پریشان تھا، اور دوسری طرف میری پہلی بیوی پہلے سے بھی زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ میں نے اپنی باقی بیویوں سے اجازت لی اور زیادہ وقت پہلی بیوی کو ہی دینے لگا۔ خود سے 3 سوتنے اس نے برداشت کی تھی، لیکن میری بیوی میں یہ بات تھی کہ لڑائی جھگڑا بالکل نہیں تھا، آپس میں مل جل کر رہتی تھی۔ پھر میں نے شادی کے معاملے میں اب تک کم عمر لڑکی کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ میری باقی تینوں بیوی ابھی اچھی عمر کی تھی، کوئی یتیم تو کوئی بے سہارا۔ میں نے شادی ایسی ہی لڑکیوں سے کی تھی، نہ کہ انہیں سہارا بھی مل جائے اور مجھے اولاد۔ لیکن قسمت کا عجیب ہی کھیل تھا کہ 4 ہی بیویوں میں مسئلہ تھا، لیکن مجھ میں نہیں۔ میں بہت پریشان تھا، میں کسی بھی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جو نعمان نے راستہ بتا دیا تھا اسے بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ لیکن بہت سوچ بچار کے بعد میں نے آخرکار اس فیصلے پر پہنچ ہی گیا کہ نعمان کی بات مان لو، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اس کے ساتھ کوٹھے پر آ گیا۔ لیکن جب میں نے اس لڑکے کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی میں کمرے سے باہر نکل گیا، پھر اس کوٹھے پر نہیں رکا۔ نعمان نے مجھے پکارا، وہ پکارتا رہ گیا، پوچھتا رہا کہ علی تمہیں کیا ہو گیا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔
तेज कदमों से इस बाजार हुस्न से निकल कर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने नुमान का आने का इंतज़ार नहीं किया, ड्राइवर से कहा कि घर चलो। पूरा रास्ता मैं बेचैनी से कटता गया। एक पल मुझे चैन नहीं आ रहा था। घर आकर मेरी बेचैनी बदस्तूर कायम थी। मैं आज किसी भी बीवी के कमरे में नहीं जा पाया था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात गुजर गई और मेरे दिमाग की उलझनें बढ़ने लगी थी। मेरी पहली बीवी ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे कहने लगी, अली क्या बात है, सोई नहीं आप? मैंने एक नज़र इसकी तरफ देखा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। वो मेरे पास बैठ के कहने लगी, आज क्या परेशानी है आपको? मैंने एक नज़र इस पर डाली जिसका मेरे पीछे 25 साल का साथ था। वो बीमार रहने लगी थी। मैंने इसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी, मुझे अपने बच्चे की उम्मीद नहीं है। मेरे पेट में बनी हुई कट कैंसर इख्तियार कर गई। अब भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। ये चंद महीनों के मेहमान, इससे अब सारा वक्त इसी के पास गुजारता। मेरे कंधों पर इसने सर रख दिया। मैंने इसे अपने एहसार में लिया। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें लंदन ले जाऊँ, वहाँ तुम्हारा इलाज कराऊँ। मेरी बात पर कहने लगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वक्त गुजर चुका है मेरे इलाज का। बस आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, मुझे तलाक देकर शादी कर लें। इसकी बात पर मैंने इसकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, मैं इस घर में एक कमरे में रह लूँगी, लेकिन मैं मरने से पहले आपका बच्चा देखना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने हुस्ना का चेहरा घूमने लगा। मैंने इसे कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा गम नहीं दे सकता। पहले ही तुम पर सोचने ला चुका हूँ। शायद इस बीमारी से तुम दो चार हो गई हो। वो कहने लगी, ऐसा नहीं है। मैं तो ये समझती थी कि आप साहिब औलाद हो जाए, मगर ये नहीं पता था कि मेरा साया आपकी बाकी बीवियों को भी ऐसा ही कर देगा। ये कहकर वो रोने लगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मत ऐसा सोचो। औलाद शायद मेरे नसीब में ही नहीं थी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, आपने शादी हमेशा बेसहारा लड़कियों से ही की थी ताकि आपकी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए। तो फिर रात को इस तवाइफ खाने से क्यों भागकर वापिस आ गए? इसके मुंह से ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताया मेरी बात? इसने एक गहरी सांस ले कहने लगी, वो छोड़ दे, मेरी बात का जवाब दे। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं माना, क्यों ना कि वो तवाइफ है, फिर बहुत कम उम्र है, बस 18 साल की लड़की है। इसे देखकर तो मुझे इस पर तरस आ सकता है। पता नहीं इस कम उम्र में इस बेचारी से ये घटिया काम क्यों लिया जा रहा है। मैं इसलिए वहाँ से वापस आ गया। तो वो लड़की 18 साल से बड़ी ना थी, बेशक बेहद हसीन थी, मगर कम उम्र थी। अगर मेरी शादी के बाद मेरी बेटी हो जाती तो शायद इस लड़की से भी ज़्यादा प्यारी होती। मेरी बीवी कहने लगी, इससे निकाह कर ले अली। इसकी बात पर मैंने कहा, होश में हो तुम? एक तवाइफ कब किसी से शादी करती है? फिर इसकी मालकिन मुझे ये कदम क्यों उठाने देगी? फिर वो बहुत छोटी है। इसके पास जाते हुए मुझे शर्म आई थी। मेरी बीवी कहने लगी कि हो सकता है आप इसे इस कोठे से आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाए तो अल्लाह आपको साहिब औलाद कर दे। अपनी बीवी के पास सुनकर मैं चुप सा हो गया था। कुछ दिन इसी बारे में सोचता रहा। फिर ये सोचकर मैं इससे निकाह कर लेता, क्या पता अल्लाह को मेरी यही बात पसंद आ जाए और मुझे औलाद हो जाए, हुस्ना भी इस कोठे से बच जाए। मैं अगले रोज़ ही कोठे पर पहुंच गया। मेरी नीयत इस लड़की को इस माहौल से निकालने की थी। मैंने 1 करोड़ का चेक इस औरत के हाथ में रख दिया। वो कभी मुझे देख रही थी तो कभी इस चेक को। फिर कहने लगी, इतनी बड़ी रकम क्यों? मैंने कहा, मुझे हुस्ना से निकाह करना है और इसके बाद इसका इस कोठे पर कोई ताल्लुक नहीं। वो लालची औरत थी, इसलिए फ़ौरन मान गई। मैंने पहले बीवी को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक तलाक दे दी। मेरे ही घर में एक कोने में एक कमरे में रहती थी। मैं इसके सामने तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन इसकी हर चीज़ का ख्याल रखने की कोशिश पूरी करता था। मैंने चंदों की मौजूदगी में हुस्ना से निकाह करे और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। वो फटी फटी आंखों से मेरा महलनुमा घर देख रही थी। अली साहब, ये तुम्हारा है? तुम तो बहुत अमीर हो, मेरे साथ साथ तो बहुत कुछ ख़रीद कर रखा है। मैं उम्र में इससे बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसका लहजा सुनकर मुझे बुरा सा लगा था, क्योंकि मैं इसका गाहक नहीं बल्कि शोहर था। मैंने अपनी 3 बीवियों से हुस्न का तारुफ करवाया, फिर इसे अपनी पहली बीवी से मिलवाया। आखिर में मैंने अपनी तीसरे नंबर की बीवी से कहा कि वो इसे मेरे कमरे में छोड़ आए। वो कमरा में छोड़ आए। मैं ड्राइंग रूम में सिगरेट पी रहा था। न जाने क्यों कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी पहले 3 बीवियाँ बाकरदार नेक सिरत की मालिक थी और ये लड़की इसकी ज़िंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द ना था।
ہمدردی اپنی جگہ، لیکن ایک بیوی کے روپ میں قبول کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن اولاد کی خاطر میں ایک کڑوا گھونٹ بھی پینے کو تیار تھا۔ میں نے سوچا شاید اللہ کو میری یہ نیکی پسند آ جائے۔ میں اپنی ہمتوں کو جمع کر کے کمرے میں گیا۔ اس وقت تک حسنہ سو چکی تھی۔ وہ بہت ہی کم عمر تھی۔ بے شک میں 4 شادیاں کی تھی، لیکن اتنی چھوٹی اور کم عمر لڑکیاں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی۔ میں نے پھر اسے بھی سونے دیا اور خود بھی سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو حسنہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رات سے کچھ نہیں کہا تھا، شاید اس لیے مجھے یوں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہنے لگی، میں جانتی ہوں نکاح سے پہلے 1 کروڑ کی رقم آپ نے ادا کی ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ ایک رات بھی صبر نہیں کریں گے، مجھ سے اپنے پیسے وصول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ تو میں اس بات کو سن کر حیران ہو گیا۔ اس کی بات پر مجھے شدید غصہ آنے لگا، اور وہ مزید ایسا ہی کچھ بولتی تو شاید میں اس کے منہ پر کچھ تھپڑ ہی زور سے مار دیتا، لیکن وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو، سمجھی، کوئی بازارو نہیں، ایسی بات مجھ سے مت کرنا۔ اور نہ چاہتے ہوئے میرا لہجہ بلند ہو گیا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ کہنے لگی، ہم سب ایسے ہی باتیں کرتے ہیں صاحب۔ میں نے تو ہوش سنبھالتے ہی مرد سے ایسے ہی رخ دیکھے، نوچ کھانے والے، جنونی بربریت کا نشانہ بنانے والے، بھوکے کتے جیسے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ کیسے مرد ہو جس نے میری سب سے بڑی قیمت ادا کی ہو، لیکن پہلی رات مجھے سکون سے سونے دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، ورنہ میں تو تیز بخار میں بھی کوئی مجھے بخشتا نہیں تھا۔ یہی کہتے تھے کہ تیری قیمت اس لیے نہیں بھری کہ تیرا بخار کا لحاظ کرے۔ یہ کہتے ہوئے ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے گر گئے تھے۔ پھر اس نے اپنی بازو دکھائی، بازو پوری طرح سگریٹ کے نشانوں سے جلا ہوا تھا۔ ایسی بے بسی دیکھ کر میں نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ کہنے لگی، یہ دیکھیں تو آپ میرے ساتھ یہ سب کرتے ہیں۔ میں نے تو آج تک مرد کو ایسے دیکھا، لیکن تم نہ جانے کیسے ہو، سب میں سے الگ ہی ہو۔ مجھے خرید کر بھی تم نے مجھے استعمال نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو، اور اللہ نے بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا، اور تم بھی کم عمر نازک سی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں تمہارے پاس آؤں، اور بہرحال ایک رات میں حسنہ کی سنگت نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا۔ اس کے وجود پر لگے گھاؤ دیکھ کر میرا دل چھری سے کٹنے لگا تھا۔ 18 سال کی لڑکی کے ساتھ جو ظلم کیے گئے تھے بالکل غیر انسانی تھے۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ حسنہ کے زخم بھی بھرنے لگے، اور منہ سے کہتی ہے، آپ نے مجھے بدکردار کو نکاح کے رشتے سے معتبر بنا دیا ہے۔ وہ میرا اخلاق اور بہت سی محبت بہت متاثر تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی زبان بھی ٹھیک ہو گئی، وہ منہ سے ادب سے بات کرنے لگی۔ میری شادی کے چند مہینے بعد ہی مجھے وہ خوشخبری مل گئی جس کی میں نے بہت دعائیں کی تھی۔ حسنہ امید سے تھی، اور مجھے تو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے رب کے حضور سجدے میں رو رو کر شکر ادا کرنے لگا۔ 9 مہینے تک میں نے حسنہ کا بہت خیال رکھا، بلکہ اسے بستر سے پاؤں تک نیچے نہیں اتارنے دیا، لیکن جب ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو میں لیبر روم کے باہر بہت ہی بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ جب لیڈی ڈاکٹر آئی اور بے حد پریشان تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یا تو ہم ماں کو بچا سکتے ہیں یا پھر بچے کو۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے اتنے عرصے بعد اولاد کی خوشی مل رہی تھی، لیکن میرے سامنے ایک آزمائش کھڑی تھی۔ اس وقت میری حالت کیا تھی اور کیا ہو سکتی تھی، یہ وہی شخص جانتا تھا جس پر میں سب بیتتا ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کہا، اب ماں کو بچا لیں، بچے کا اللہ مالک ہے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اندر چلی گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بے شک میری پہلے سے 3 بیویاں اور بھی تھی، لیکن میں اپنی خواہش کی خاطر کسی کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے آنسو میرے بس میں نہیں تھے، اس لیے بہنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ میں نے اسے پوچھا، میری بیوی کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ماں اور بیٹا دونوں ہی خطرے سے باہر ہیں۔ یہ سن کر تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں بہت خوش ہوا تھا جب نرس نے میرے کامتے ہاتھوں میں میرے بیٹے کو ڈالا تو اسے سینے سے لگا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے رب نے مجھے میرے صبر کا بہترین انعام دیا تھا۔ بے شک وہ اپنے بندوں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔